سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں نہائے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج اپنے اس پروگرام میں ہم مختلف انداز میں گفتگو کریں گے، مبلغین سے گفتگو بھی ہماری ہوگی، انشاءاللہ ہم کلام بھی شامل کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ قرب الہی، قرب الہی کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، ثنا خان اسلام بھائی سے ہم نعت بھی سنیں گے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی اس فضیلت پر میں اور آپ اگر غور کرتے ہیں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے، یعنی چند منٹ ہمارے لگیں گے، لیکن اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یعنی منافقت سے بھی آزادی کا، اور پھر جنت میں داخلے کا یوں کہیے کہ مجدہ سنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حشر بھی اچھوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ پاک ان کا حشر فرمائے گا۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، نیت کریں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے عمل میں بھی آپ بہتری پائیں گے، اور اپنے دیگر روزمرہ کے معاملات میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ بہتری پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مبلغین کی آمد ہو چکی ہے۔ مبلغین ماشاءاللہ دائیں طرف ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے مبلغ مہروز مدنی تشریف فرما ہے۔ مرحبا کہتے ہیں مہروز بھائی آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کا بھی آمین۔ شکریہ۔ اللہم یا رب آمین۔ اور دوسری طرف میرے بائیں جانب دل کی جانب ماشاءاللہ نقیب مدنی ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی آپ کو۔ بارک اللہ فی علمک وعملک۔ اللہم یا رب آمین۔ اور ثنا خان اسلام بھائی بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، شاہزیب بھائی، مرحبا شاہزیب بھائی آپ کو بھی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، آئیے ہم بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ جی شاہزیب بھائی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان
ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل دعا
الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مد اگلے تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا ہاں میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے قریب کا قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے گاتھر بھرے خزانے تو بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے ارے گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا پر میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پیدا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا گزارنا یہ وہ کام ہے جو اللہ پاک کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہوا ہے، جسے جتنا اللہ پاک کا قرب نصیب ہوا ہے، اس نے اللہ پاک کی اتنی ہی فرما برداری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی اس نے کہا مانا ہے۔ جیسا کہ ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا مقام، انبیاء کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وجہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ پاک کا قرب پانے والے یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ ہم دیکھتے جائیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، علماء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ پھر اولیاء کرام میں بھی اگر ہم دیکھیں جس کا مرتبہ جتنا بلند ہے وہ اتنا ہی اپنے مالک کے قریب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا قرب پانے والی یہ مبارک ہستیاں، ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک منشور ہوتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، یعنی ہر لمحہ ہر لہجہ کوشش ہوتی ہے ان مبارک ہستیوں کی وہ کام کیا جائے جس سے رب راضی ہوگا، جس سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا۔ بندہ مومن کے لیے کیا ہے، ہم ان ہستیوں کو فالو کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ پاک کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہروز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مہروز بھائی، آج کا موضوع قرب الہی، کیا ہے قرب الہی؟ قرب الہی جب لفظ قرب سنتے ہیں جی تو دیکھیں، ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں اور ان کے معنی یوں الفاظ میں اگر مسلمانوں سے پوچھیں تو شاید وہ ایکسپلینیشن نہ دے پائیں، جی، لیکن اس کا جو مافی ضمیر ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے۔ جیسے یہی لفظ قرب الہی ہے، جی، بہرحال قرب الہی سے مراد یہ نہیں ہے، وہ والا قرب نہیں ہے جو افراد کا ہوتا ہے یا اشیاء کا ہوتا ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں
اور نقیب بھائی سے دور ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرب الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم، اپنی معرفت، اپنی رحمت اور اپنی صفات کے ساتھ کسی بندے کے قریب ہو جانا یا ہونا مراد ہے یہاں پر، اور یقیناً یہی قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے، تو ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ رب العزت۔ لیکن اللہ رب العزت قریب ہے اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنے علم سے بندے کے قریب ہے، اور اسی کو قرب الہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرب الہی کو جو آج ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے، بلکہ وہ کون سے افراد اور کون سے بندے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے قریب ہے، لیکن بندہ اپنے اعمال یا اپنی صفات کے ذریعے سے اللہ پاک کے قریب ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اور دیگر مقامات پہ بھی قرآن کریم میں اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ میں بندہ مومن کے بالخصوص، کیونکہ بندہ مومن جو ہے وہ محبت کا زیادہ حقدار ہے، وہ رحمت کا زیادہ حقدار ہے، تو بندہ مومن کی قربت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم مومنوں کے ولی ہیں، مومنوں کا ولی قرار دیا، اور اس ولایت کے اعتبار سے ولی کا جو صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی، اس کے لیے مفسرین نے بیان فرمایا ولی کے دیگر معنوں کے ساتھ ساتھ ایک معنی جو ہے قریب ہونا بھی ہے، تو ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے قریب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تو ہر کسی مومن کے قریب ہے، ایون کافر کے بھی قریب ہے، وہ تو کیونکہ وہ سارے بندے ہیں اس کے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے دور نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تو قریب ہے، لیکن شاہ صاحب ہم اس کے کتنے قریب ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم نے بالخصوص اس کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احادیث کریمہ میں جیسے آتا ہے کہ بندہ جب میری طرف آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اس کے ایک ہاتھ کے برابر آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے برابر آتا ہوں اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، لیکن اب ہم نے اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کا قرب سے مراد یہی ہے کہ اس کی رحمت ملے، اس کی معرفت ملے، اس کی معرفت ملے، کیونکہ جس کو جتنی زیادہ معرفت ملتی چلی جائے گی اس کا قرب اتنا بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ معرفت کے نتیجے میں وہ اعمال بجا لائے گا جو مزید قرب دینے کا باعث بنیں گے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اللہ پاک کا قرب، مدنی چینل کے ناظرین بڑے پیارے انداز میں مہروز بھائی نے بتایا کہ قرب اللہ پاک تو بندہ مومن کے قریب ہے، رحمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنے فضل کے اعتبار سے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے وہ اعمال ہیں کہ ہم اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے نقیب بھائی کہ ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے، جس طرح مہروز بھائی نے قرب الہی کا ہمیں بیان بھی کیا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرب الہی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو وہ کیسے ہمیں قرب الہی نصیب ہو، یعنی اللہ پاک کی رحمت ہمیں کیسے نصیب ہو جائے، وہ کیا کیا جائے کہ اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا؟ اس کے لیے علماء نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں جی، کہ قرب الہی کے ذرائع کیا ہیں، کس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی آیت مقدسہ یہاں پڑھوں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرب ملتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اچھا، یہ جب پرہیزگار اور اس طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں نا تو ذہنوں میں آتا ہے کہ شاید پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تسبیح پکڑ کے صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، غاروں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، بس غاروں میں جنگلات میں نکل جائیں۔ تو پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کو دیکھیں وہ کس انداز سے تربیت ہے۔ دیکھیں یہ پرہیزگاری سب سے بڑی تو صحابہ کی ہے، پھر اس سے اوپر جائیں تو نبیوں کی ہے، تو انبیاء کرام، صحابہ کرام یہ دنیا داری بھی کی ہے انہوں نے، یعنی ان کی دنیا داری بھی عبادت تھی۔ کیا بات ہے۔
انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، کاروبار بھی کیے ہیں، معاشرے کے اندر زندگی بھی گزاری ہے، تو یہ پھر بھی اللہ کے اتنے قریب. تو پرہیزگاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کام کو چھوڑ دیا جائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام مجاہد علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، کہ وہ میری پہچان حاصل کریں. سبحان اللہ. اب اس آیت میں فرمایا بندے کو اور انسانوں کو، جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر کیا بندے کاروبار نہ کریں، دنیا میں کسی سے نہ ملے جلیں، تسبیح پکڑ لیں اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں؟ تو عبادت کا کیا؟ تو دوسری آیت مقدسہ ہماری پوری طریقے سے رہنمائی کرتی ہے. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہمارا ہر عمل عبادت ہوتا چلا جائے گا. کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، پہننا بھی عبادت، کاروبار بھی عبادت، ہمارا آنا جانا دنیا کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا جب ہمارا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگا. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے کس پیارے انداز سے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. فرمایا تم فرما دو اے محبوب، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور یہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے کی جائے گی تو یہ بندے کیا زندگی ایک تو بہت آسان ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی. دیکھیں ہر بندہ ایک تو سکون تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے سکون مل جائے. بھائی کوئی دن رات محنت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ سکون کے لیے. سکون کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے رہنمائی فرما چکا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کی جائے تو یہ پیروی بندے کو سکون بھی دلائے گی، اللہ کے قریب بھی کرے گی، اللہ کا محبوب بھی بنائے گی. اب اس محبوب سے جو بات میرے ذہن میں ابھی آئی، بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل آپ کا بنیادی سوال بھی یہ تھا کہ یہ قرب الہی ملتا کسے ہے، یہ کیسے؟ تو اگر ہم بنیادی مقاصد میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے تو ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد پتا ہو کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو وہ تو واضح سورہ ملک میں ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، عبادت کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے کہ کون کس کا عمل اچھا ہے. تو عبادت کا مقصد ذہن میں رہے. صحیح. قرب کا پہلا درجہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. پھر دوسرا دیکھیں کہ عبادت کی معرفت ہونی چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جیسے مہروز بھائی نے ولی کا ایک معنی بیان کیا، قریب ہونا، قربت. تو یہاں اگر ہم اسی آیت کے آگے دیکھیں تو دوسری آیت میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا قرب پانے والے ہیں ہی پرہیزگار. کیا بات. اور اولیاء کی جہاں شان کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں تو کیا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کیا بات ہے. تو یہ ہے بنیادی چیز کہ بندہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھے اور عبادت کی معرفت ہو. میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ جس چیز کے ساتھ میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے بندہ، وہ ہے فرائض کی پابندی۔ کیا بات ہے، جو اللہ نے فرض چیزیں کی ہیں، اب وہ فرض نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے فرض کی پابندی۔ پھر آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، آیت میں فرمایا اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب یہاں محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ وضاحت ہوئی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرم فرماتا ہے، فرمایا جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا، اللہ خود اس حدیث سے، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بناتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا کہ پھر میں جو اس کا علماء نے شروحات کی ہیں اس لحاظ سے میں ترجمہ کروں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس میں فرمایا اللہ اس کی آنکھ اور کان، ہاتھ اور پاؤں میں اپنا خاص نور داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان جو چیز دور ہوتی ہے وہ قریب اسے محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے پھر یہ دوری کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنا خاص نور داخل کرتا ہے، یہ دور کی چیزیں اس کے قریب ہو جاتی ہیں۔ یعنی جن کو اللہ پاک مہروز بھائی اپنا قرب نصیب فرماتا ہے ان کی شان اللہ پاک کیسی بلند فرما دیتا ہے، ان کی رفتیں، یعنی کہ ابھی جو حدیث پاک بخاری شریف کی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک ان کی آنکھ میں، کان میں، ہاتھوں میں خاص نور داخل فرما دیتا ہے، اور پھر اس کی کئی ایک مثالیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو آیات و احادیث تو نقیب بھائی نے کافی ساری پڑھی، میں دو تین باتیں بیان کرنا چاہوں گا، ایک آپ کا جواب بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نور آتا ہے پھر اسے فضیلتیں ملتی ہیں، مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو جاتا ہے۔ جی، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ تقوی و پرہیزگاری سے مزین ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جو پرفیوم کی دکان میں ہوگا نا اس سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ دوسری بات کہ جو پرہیزگار ہوگا نا اسے قرب الہی ملے گا۔ ذرا میں اسے تھوڑا آسان کروں تو یوں سمجھیے کہ جو نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ قرب الہی کے مدارج طے کرنے لگتا ہے یا پانے میں کامیاب ہونے لگتا ہے یا اس راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، قربت الہی مل جاتی ہے جسے، پھر اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اور گناہ اس سے گھن آنے لگتی ہے اسے۔ یہاں آیت مبارکہ پیش کری کہ جنات کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کو دیکھیے، اس کے رسول کے کلام کو دیکھیے، اور پھر اس کی برکتیں لیتے ہوئے علماء کی تفسیروں کو آپ ذرا غور فرمائیے شاہ صاحب، کہ یہاں لیعبدون کا جو معنی بیان فرمایا لیعرفون، کہ وہ جانے کہ اللہ کون ہے، خالق کائنات ہے کون۔ اچھا یہاں جو لیعرفون ہے نا، یہ کیوں، اس کا فائدہ کیا؟ صحیح، کیونکہ آپ دیکھیں جو جتنا جانتا جائے گا وہ اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بنتا چلا جائے گا، جو جتنا جانتا جائے گا اسے قرب الہی اتنا ملتا چلا جائے گا۔ کائنات میں، ساری کائنات میں سب سے مرتبہ بڑا ہمارے حضور کا ہے، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی۔ کیا بات ہے، اور اللہ کی ذات کی معرفت بھی سب سے زیادہ میرے حضور کو ہے۔ واہ واہ، تو یہ کلیہ ہے کہ جس کو جتنی معرفت الہی ملتی چلی جائے گی اس کا قرب الہی، قربت الہی اس کو اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آپ سوال بھی کر رہے تھے، میں نے تھوڑا سا عرض بھی کیا، مدنی چینل کے ناظرین کو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ لاؤں کہ علماء نے لکھا کہ جس کو قرب الہی مل جاتا ہے، یہ ملتا کیسے ہے؟ یہاں پہ میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جب میں قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہوں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو چاہے کسی اور فارم میں ہو، جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا
تو حضرت علی ہیں، علم کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. تو فرما رہے ہیں کہ میرا جو زاویہ نگاہ ہے وہ اس شے کے بجائے خالق کائنات کی طرف منتقل ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. صحیح ہے نا. تو بندے کی کیفیات یہ کب ہوتی ہیں؟ جتنا اسے قرب و معرفت کے درجے ملتے بے ہیں. شک. اور پھر انعام کیا ملتا ہے، فوائد کیا ملتے ہیں؟ تو علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، صحیح، تو یہ فائدہ بھی ہو گیا اس کا. جی. جب اللہ، اگلا سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ فوائد کیا ہے؟ فوائد آ رہے ہیں جی. فوائد ہی فوائد. کیا بات ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے، دیکھیں بچہ نا سب سے زیادہ محفوظ اور محظوظ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کی گود میں. ہائے. بچہ سب سے زیادہ محفوظ اور محظوظ ہوتا ہے ماں کی گود. ماں کی گود میں. پھر جب اسے زمانے کی ہوائیں لگتی ہیں تو ممکن ہے اس کی طبیعت میں، اس کی کیفیت میں اور اس کی اس محظوظ ہونے میں، محفوظ ہونے میں فرق آ جاتا ہو. تو اسی طریقے سے ماں کو جو رحمتوں سے حصہ ملا نا ساری کائنات کو، بلکہ اس میں ماں بھی شامل ہے، وہ ایک رحمت سے حصہ ملا. اللہ اکبر. ایک رحمت سے حصہ ملا ہے تو بچہ یعنی جوان بھی ہو جائے. میں نے بوڑھوں کو ماں کی محبت میں روتا ہوا دیکھا ہے. ایسا ہی ہے. بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، جو خود نواسے نواسیوں پوتا پوتیوں والے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سکون، جو قرار، جو ایک ٹھنڈک ماں کی آغوش میں ملتی تھی نا، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے بے شک. تو ایسا لگتا تھا چین آ گیا، سکون آ گیا. اور ماں رحمت کی نشانی ہے. اور کس رحمت کی نشانی ہے؟ جو ساری کائنات میں ایک رحمت تقسیم ہوئی ہے نا، اس میں سے حصہ ملا ہے ماں کو. ایک رحمت نہیں ہے، ایک رحمت میں سے حصہ ہے. اور 99 رحمت رب تبارک و تعالی نے اپنے لیے رکھی ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی رحمت کا کیا تعین 99 پر. جی. یہ تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ساری کائنات کی رحمت. تو اب دیکھیں انعامات کیسے ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کب ہوتی ہے؟ جب یہ معرفت ملے، جب عبادت ملے، جب اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ملے. تو پھر جب محبت ملتی ہے تو محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تو اسے اپنے ذکر اور فرمانبرداری میں مشغول کر کے شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے سب اعضاء کو نیکیوں میں لگا دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سماعت اور ذکر الہی کو اس کا محبوب ترین مشغلہ بنا دیتا ہے. گانے باجے اور دیگر لغویات کو اس کے نزدیک بہت ناپسندیدہ کر دیتا ہے. پھر وہ جاہلوں سے اعراض اور فحش کلامی سے اجتناب کرتا ہے. کیا بات. اپنی نظروں کو حرام اشیاء سے بچاتا ہے. بس اس کا دیکھنا غور و فکر عبرت پر مبنی ہوتا ہے. وہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی قدرت کی دلیل پکڑتا ہے. حضرت علی کا قول، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا. آپ دیکھیے، یعنی یوں مہروز بھی ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اور ہم بھی یہاں پر غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہمارے اندر کچھ صفات پائی جا رہی ہیں. اگر صفات پائی جا رہی ہیں تو وہ اعمال ہیں، وہ صفات ہیں کہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور کوشش کریں کہ مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو، ان پیاری چیزوں کو ہم لے کر آئیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ صاحب یہ چیزیں جو ہے نا، جی جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، یہ فیول کا کام کرتی ہیں. اللہ اکبر. یہ نیکیاں، یہ پرہیزگاریاں، یہ جتنے اعمال آگے بیان ہوں گے. ابھی تو بڑی اصولی بات ہوئی ہے نا کہ شریعت کی فرمانبرداری، اللہ کی فرمانبرداری، یہ تو ایک اصولی بات. جی. جب ہم اسے کھولیں گے تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن میں صراحت کے ساتھ قرب الہی کی نوید دی گئی ہے. یوں تو ہر نیکی قرب الہی کا باعث ہے، لیکن اس میں تخصیص کی گئی ہے، الفاظ ہی قرب الہی کے آئے ہیں. تو یہ فیول کا کام دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کا مسجد میں دل نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم دور ہو چکے ہیں رحمت سے. ہماری کیا اوقات کہ ہم نیکیاں نہ کریں، گویا کہ ہمیں دور کر دیا گیا ہے. اور یہ دور جو کیا گیا ہے یہ ظلم زیادتی نہیں ہے، بلکہ ہم نے نااہل ثابت کیا. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کوئی مشروب تقسیم کر رہے ہوں لے کر، اور میں آؤں کہ شاہ صاحب اس پیالے میں مشروب بھر دیں، اور آپ دیکھیں اس پیالے کو تو ٹوٹا ہوا ہے، اس میں تو سوراخ ہے. تو آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ مہروز بھائی مشروب موجود ہے، دینا بھی ہے، سب کو دے رہا ہوں، آپ کو بھی دینا ہے، لیکن پہلے پیالے کی سلامتی لے کر آئیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، جو ہمیں
شریعت کے احکام و مسائل سمجھ نہیں آ رہے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا فیول ٹینک خالی ہو رہا ہے اور گاڑی ہمیں بلنگ کر رہی ہے کہ جناب ٹینک خالی ہو رہا ہے، آپ فیول ڈلوا لیجئے۔ آپ فیول ڈلوا لیتے ہیں، آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جیسے ہی فیول ختم ہونے لگتا ہے نا تو گاڑی جھٹکے لینے لگتی ہے، اور جب فیول آتا ہے تو گاڑی زوں کر کے نکل جاتی ہے۔ تو یہی حرارت ایمانی کا باعث بنتی ہیں نیکیاں، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے قرب الہی بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے سے مراتب بھی بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں مرتبوں کی کوئی کمی ہے نہیں۔ ہم کرتے جائیں نیکیاں، ہم اس کو وہ اعمال کریں جن سے قرب الہی ملے، تو یقیناً ہماری کیفیات بھی تبدیل ہوں گی، پھر ہمارا مسجد میں دل ایسے ہی لگے گا جیسے مچھلی پانی میں خشک ہوتی ہے۔ ابھی جو ہماری کیفیت خشکی والی ہوئی ہے نا، کہ گویا کہ مچھلی کو نکال کے خشکی پر ڈال دیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نیکیوں کی جو بیٹری ہے شاہ صاحب، اس کے اندر سے فیول ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ آئے گا کہاں سے؟ یہ یہیں سے آئے گا، یہیں سے بھرا جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو آگے چل کے بہت سارے ایسے اعمال ذکر کرنے ہیں کہ جن سے قرب الہی پانے میں انشاءاللہ مدد ملے۔ کیا بات ہے۔ یوں گموں میں کہ تجھ سے مل جاؤں، یوں گموں میں کہ تجھ سے مل جاؤں، اور یوں گماں اس طرح ملا یا رب، بھول کر بھی نہ یاد اپنی، بھول کر بھی نہ یاد آئے اپنی، میرے دل سے مجھے بھولا یا رب، میرے دل سے مجھے بھولا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ قرب الہی پانے کے لیے مختلف اعمال، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، مزید بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک کال ہے مہروز بھائی، موضوع کے متعلق ہی لے لیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ اس نے اعمال سلسلہ بہت شاندار قرب الہی پانے کے حوالے سے شروع ہوا۔ سید ثاقب شاہ صاحب کا بہت ہی شاندار انداز ہے۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرب الہی پانے کے لیے کیا جو امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ نے 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، یہ بھی اس کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرب الہی پانے کے لیے اور کون سے اعمال کیے جائیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ محمد عدنان اطاری واکنٹ۔ ماشاءاللہ، واقعاً سے سوال ہے مہروز بھائی۔ یہ بالکل، یہ جو اعمال ہیں یہ تو مرتب ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ بارگاہ الہی کا قرب ملے۔ امیر اہل سنت نے جو عطا فرمائے وہ اسی لیے عطا فرمائے کہ ایک انسان کامل مسلمان بنے اور اللہ پاک کا قرب پائے۔ بلکہ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ہیں کہ جو کوئی ان اعمال پہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ہے آپ نے کہ اسے اپنا ولی بنا لے، اور ولی ظاہر سی بات ہے ایک قرب خاص، ایک مقام خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ولی بنانے والے، یہ بھی قرب عطا کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ضرور ہم 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، قیدی حضرات ہیں ان کے لیے الگ ہیں، اسپیشلز جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے الگ ہیں، طلباء علم دین جو طلباء کرام ہیں ان کے لیے الگ ہیں۔ میں اور آپ اگر غور کریں، صرف ان کو لے لیں، ایک مرتبہ مشورہ دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپلیکیشنز کے ذریعے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کو، یا یوں کہیں کہ اگر عمل کرنے کا یا فل اپ کرنے کا ذہن نہیں بنتا نا، یا سستی ہو جاتی ہے، تو آپ چند دن اس کو 1-2 دن صرف پڑھ لیں، ریڈنگ کر لیں، اس کی 72 نیک عمل سارے پڑھ لیں، انشاءاللہ
آپ خود کہیں گے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ پاک کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ نقیب بھائی، قرب الہی پانے کے جو ذرائع ہیں، ان میں ایک تو جیسے بیان کیا گیا نیک اعمال پر 72 نیک اعمال جو کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دی ہیں، یہ بھی ہیں۔ جو تیز ترین کوئی اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم کریں اور فوراً ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے؟ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی یہ سوچے یا کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، تو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ ہم میں نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو ہماری طرف سے کوشش ہے اور جاری بھی رہنی چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں۔ جی، خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو ایک دن اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھا کہ نیچے اللہ کے ایک مجذوب ولی بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اس نے اپنے رفقا سے کہا کہ ان کو جلدی سے میرے پاس حاضر کرو۔ انہوں نے اوپر سے لفٹ نما چیز پھینکی اور بہلول دانا کو نیچے والوں نے اس میں بٹھایا اور فوراً بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ اب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا بہلول یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ کا قرب کیسے ملا؟ آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اللہ کے قریب کتنے بڑے ولی ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ کہ آپ ایک مرتبہ گروندے بنا رہے ہیں مٹی کے، یہ پاؤں رکھ کے مٹی کے اندر بچے جیسے نارملی بنا رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ پانی کے کنارے یہ بنا رہے ہیں، تو وہاں سے ہارون الرشید کی بیوی کا گزر ہوا، تو زبیدہ خاتون، اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اس کے دل میں آیا کہ پوچھوں، کہا بیچتے ہو؟ کہنے لگے بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا۔ صحیح، 10 درہم دیے بہلول، انہوں نے پکڑے اور ایک اس کو گرا دیا جو گروندا بنایا تھا، مٹی کا گھر بنایا تھا، کہا یہ تیرا ہوا محل جنت میں۔ وہ چلی گئی، اتنے میں بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس کو وہی جواب دیا میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا کہ ایک دیوانہ ہے تو اس کے اپنے کھیل ہیں۔ جب بادشاہ رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے، اور وہ تھوڑا سا آگے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک محل کے باہر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ خاتون۔ تو اندر داخل ہونے لگا، دربانوں نے روک لیا کہ انٹری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری یہ تو بیوی کا ہے۔ کہا دنیا کے معاملات اور ہیں، یہاں اور ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اٹھے تو کہہ رہے ہیں یہ محل کیسا؟ اپنی بیوی کو اٹھایا، پوچھا کہ یہ میں نے جنت میں خواب میں محل دیکھا ہے، یہ محل ملا کیسے؟ انہیں ذہن پہ زور ڈالا، کہا کل بہلول بیچ رہے تھے تو میں نے ان سے خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا وہ تو مجھے بھی کہہ رہے تھے خرید لو، میں دیوانے کی چال سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن یہی خواہش رکھ کے وہاں سے بادشاہ جان بوجھ کے گزرا کہ آج بھی وہی کام کر رہا ہو، اسی موج میں ہو تو محل مجھے مل جائے۔ جا کے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول وہی کام کر رہے تھے۔ کہا یہ جنت کا جو محل ہے بیچتے ہیں؟ بہلول نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ بہلول نے کہا آدھی سلطنت لگے گی۔ پہلے 10 درہم کا تھا، اب کہا آدھی سلطنت لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اتنا ریٹ؟ پہلے 10 درہم کا تھا، ابھی آدھی سلطنت؟ تو بہلول نے فرمایا پہلے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ آئے ہو۔ تو بن دیکھے کا ریٹ اور ہے، ابھی دیکھ لیا ہے تو ابھی اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا اللہ کا قرب کیسے ملا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہیں اتنے کہ مقرب، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت کے محل بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، جنت کے محل دے رہے ہیں۔ سر یہ وہ ہیں نا، یہ وہ افراد ہیں قرب الہی کی برکت سے انہیں وہ مقام مل گیا کہ بارگاہ الہی میں جس چیز کے لیے سوال کر دیں پورا ہو جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے۔ بعض افراد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پھر رد نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث میں فرمایا اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے ایسے ہیں تو پراگندہ حال، بظاہر تو ایسے لگے گا کہ بھائی یہ تو بول غریب حال ہے،
لیکن اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا شاہ صاحب کہ وہ دعا کرتے تھے تو نابینا لوگوں کی آنکھیں آ جاتی، اللہ لیکن خود نابینا تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ دعا کرتے ہیں لوگوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں، ہوتا ہے نا، جی جی تو لوگوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اپنے بارے میں بھی تو دعا کریں۔ جی، تو میرا مالک اگر اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ خوش ہوں۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو یہ وہی ہے نا پنجابی کا شعر میں نے جو پڑھا تھا شروع میں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ جی، اب وہ بہلول کو جب لفٹ میں بٹھا کے چھت پہ کھینچ لیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا قرب اللہ کا کیسے ملا؟ کہا بادشاہ دیکھو، اگر مجھے تم سے ملنا ہوتا تو پہلے میں پرمیشن لیتا، اجازت ملتی نہ ملتی، آپ ٹائم دے دیتے، میں اس ٹائم پہ آتا، آگے آپ کا موڈ ہوتا نہ ہوتا، ملاقات میں وقت لگ جاتا، کئی دن گزر جاتے اور پھر ملاقات ہوتی اور اتنی محنت بھی لگتی، لیکن جب آپ نے چاہا تو دیری نہیں لگی، فوراً میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں اگر چاہتا تو میری زندگی گزر جاتی، اللہ کا قرب پانے میں میں کوشش کرتا رہا، لیکن میرے رب نے چاہا تو فوراً مجھے اپنے قریب کر لیا۔ کیا بات ہے۔ اللہ چاہے تو اپنا قرب جسے جب چاہے دے دے۔ اور داتا صاحب نے کشف المحجوم میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا ولی بنانا ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توبہ کی توفیق مل جانا، اور ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہیں، گناہ کی طرف توجہ نہیں، یہ اللہ کا قرب پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اب چونکہ نیک اعمال رسالے کی بات چلی تھی اور پچھلے دنوں سیدی امیر اہل سنت نے پورے انگریزی سال میں اگر روز کوئی 19 آیات پڑھے تو اس کا قرآن پاک دیکھ کے مکمل وہ ہو جائے گا، قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھ لے گا۔ تو ایک بہت پیاری بات امام احمد بن حنبل، قرب الہی کی بات ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ مجھے وہ عمل بتا جو تیرے نزدیک بہت افضل ہو اور اس کی وجہ سے تیرا قرب ملتا ہو، وہ عمل بتا۔ مالک نے فرمایا تلاوت قرآن، اللہ میرا کلام۔ عرض کیا اس کو سمجھ کے پڑھنے سے قرب ملے گا یا بغیر سمجھے؟ رب نے فرمایا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے اسے قرب ملے۔ اللہ اکبر۔ کیا تلاوت قرآن ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک حرف قرآن کا، ایک ایک آیت قرآن کی، یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور یہ بندے کے دل کو روشن کرتی ہے، ظاہر اور باطن سنوارتی ہے۔ شوق تلاوت دی ذوق عبادت، دی شوق تلاوت دی ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ جی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ، اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا۔ آج تیرا ٹھکانہ اور مقام وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن مومن کے لیے قیامت کے دن پروں کا کام دے گی۔ واہ 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 واہ۔ کس کا؟ پروں کا۔ پروں کا کام دے گی۔ اس سے مراتب اور قرب الہی میں ترقی کرنا مراد ہے۔ فرمایا نا پڑھ اور چڑھ، تو فرمایا کہ تلاوت کرتا جا اور مجھ سے قریب تر ہوتا جا۔ اللہ اکبر۔ تو تلاوت قرآن بڑا قرب والا کام ہے یہ۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ نقیب بھائی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا اور ایک جہد بیان کی کہ اگر ہمیں انعامات الہی نظر نہیں آ رہے تو پھر یہ بغیر دیکھے ہی ان انعامات کے شوق میں ہم کام کرتے رہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اتنے مستغرق ہوتے ہیں، اتنے بیزی ہوتے ہیں کسی خاص چیز کو دیکھنے میں کہ قرب و جوار کی دیگر چیزیں ہماری محو ہو جاتی ہیں. جیسے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پیچھے اب دیکھیں گے آپ، میرے پیچھے جو ڈیزائن لگا ہوا ہے اس میں کون سے کلر ہیں، یہ شاید ابھی تک کئی ناظرین نے غور نہ کیے ہوں. اور ابھی جبکہ کیمرہ میری طرف ہے، اگر میں پوچھ لوں کہ ثاقب حسین شاہ صاحب کے پیچھے جو پینافلیکس یا ڈیزائن ہے وہ کس کلر کا ہے، نقیب بھائی کے پیچھے کس کلر کا ہے، اور ان کی ٹیبلوں میں کیا تفاوت ہے، تو آپ کہیں گے تو یاد نہیں ہے. حالانکہ آپ کے سامنے یہ کیمرے ابھی یہ 10 15 20 دفعہ دکھا چکا ہے. دکھا دیں ذرا فلوس میں دکھا دیں تو دکھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کا فوکس ہم ہے جی، جو بول رہا ہے وہ ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے انعامات مل رہے ہیں، لیکن اس طرف ہمارا فوکس اور ہمارا ذہن منتقل نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا قرب تو مل رہا ہے جو ان کی خوش نصیبوں کو مل رہا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو ساری زندگی میں بھی ایک نیکی کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا. اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ بندے نے، ایک واقعہ میں نے پڑھا شاہ صاحب کہ ایک شخص تھا، اچھا خاصا بھلا تھا، لیکن کسی گندے کام میں لگ گیا. ایک عامل کے پاس گیا اور اس عامل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا کام تو کر دوں گا، میں تھوڑا مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اتنے عرصے میں کوئی نیکی نہ کرنا، کوئی نیکی نہ کرنا، کیونکہ وہ گندا کام ہے، جادو ٹونا سفلی اس طریقے کے عملیات ہیں، تو تم نیکی چھوڑنی ہوگی تمہیں. اب اس پہ ایسی سوار ہوئی ہوئی تھی اس کام کی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے حامی بھر لی، اور اس نے انٹینشنلی نیکیوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی پناہ، جو کرتا بھی تھا وہ بھی چھوڑ دی. اور پھر جناب وہ وقت گزرا تو کام تو ہوا نہیں. اب کام نہیں ہوا تو یہ اس ناقص عامل کے پاس پہنچا، ناقص ہی کہوں گا میں جو گندا کام کرنے والا ہے، تو اس کے پاس پہنچا. وہ حیران، کیونکہ جیسے اچھے لوگوں کو مہارت ہوتی ہے نا، ایسی گندے لوگوں کو بھی مہارت ہوتی ہے. بعض چور بھی تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، جیب کترے بھی تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، آپ کی جیب میں سے نکال لیتے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسے نکالا، بھائی پتہ ہوتا تو جانے دیتے جی. تو اسی طریقے سے گندے کاموں کے بھی ماہر ہوتے ہیں لوگ. تو وہ عامل بڑا ماہر تھا، اسے بڑا ناز تھا اپنے عمل پر. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کام نہ ہوا. تو اس سے پوچھا کہ تم نے ضرور کوئی نیکی کی؟ اس نے بولا نہیں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی. غور کرتا رہا، اور یہ تقریباً 1-1.5 مہینے کا اسپیس. اس نے غور کیا تو اس نے بولا ہاں ایک چیز ہوئی تھی، میں جا رہا تھا، روڈ پہ سے جا رہا تھا تو کوئی پتھر وغیرہ اس طرح کی چیز پڑی ہوئی تھی، اور وہ میں نے اس خیال سے سائیڈ میں کر دی تھی کہ خواہ مخواہ میں لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس کو سائیڈ میں کر دیتا ہوں. اس عامل نے کہا وہ دیوانے تیری اسی نیکی کی وجہ سے میرا سارا عمل برباد ہو گیا. اس کا جو گندا عمل تھا وہ اثر پذیر نہیں ہوا، اور وہ بندہ پھر توبہ کر لی اس نے کہ جو رب ایک چھوٹی سی نیکی کو جو انٹینشنلی نہیں کی اس پہ ایسا کرم فرما رہا ہے، اس کو گرنے سے بچا رہا ہے، تو وہ انٹینشنلی کرنے والی نیکیوں پر کیسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا. تو شاہ صاحب یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں دکھ نہیں رہی، بالکل بہت ساری آپ یقین کریں میری اور آپ کے آنکھوں کی سامنے، صرف غور کرنے کی بات ہے. غور کرنے کی، میں بولوں اپنی ذات پہ غور کریں. آپ یقین کریں شاہ صاحب چلتے چلتے بندہ مر جاتا ہے، چلتے چلتے حادثات ہو جاتے ہیں، لاش بھی نہیں ملتی. اللہ کی پناہ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی. تو اگر ہم کھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک چیز ہے نا آنکھیں جی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں گفتگو اس انداز پہ کروں، الفاظ کا چناؤ ایسا کروں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن ہماری آنکھیں ہوں لیکن ہماری گود میں بچے نہ ہوں، کتنی تکلیف ہوتی ہے شاہ صاحب. اللہ اکبر. ہے تو ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے. اچھا کتنی ہی دفعہ آپ کو تجربہ ہوگا گاڑی چلاتے میں ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے بال ہم حادثے سے بچ گئے. ایسا ہی ہے. تو بھائی کیسے بچ گئے؟ یا تو وہ کسی کی دعا کا اثر ہے تو وہ بھی تو رحمت و تقرب کی نشانی ہے نا، اور آپ کے کسی نیک عمل کا ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس پہ دنیا میں بھی ہمیں اللہ رب کائنات جو ہے وہ اجر وہ صلہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، وہ محروم نہیں کرتا.
ہاں ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہم وہ نافرمان بچے نہ بنے آج کل کے جو اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ والدین نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ میں نے صرف مثال دی سمجھانے کے لیے۔ اس میں صرف مہروز بھائی ہم صرف غور کرنے کی بات ہے، بقیہ آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، جی آج ہم بڑی آسانی سے اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ جی کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا کتنی یہ بڑی اللہ کا نعمت، کرم نہیں؟ اور کتنی بڑی ہے، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کچھ دن کے لیے زبان شاہ صاحب ہم سجدہ کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا، کتنی دفعہ ہم نے سجدہ کرنے پہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر سجدہ کیا، کرنے اللہ تیرا شکر۔ مجھے میرے ساتھ حادثہ ہوا اور میری یہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ ناک کی ہڈی، اور یہ 15 شعبان یا 16 شعبان کو حادثہ ہوا، آگے رمضان تھے، تو اب مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ اچھا وہ تو یہ ہے نا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جی تو بہرحال وہ ہوتا یہ تھا کہ سجدہ کروں نا تو ناک سے خون آنے لگتا تھا، وضو ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر وہ بغیر یعنی ناک لگائے بغیر نماز کی ترکیب بنائی۔ لیکن میں یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پھر وہ جب وہ 1.5-2 مہینے کا پروسیس ختم ہوا نا اور میں نے سجدہ کیا، اب یقین کریں سجدہ کرنے کی خوشی میں سجدہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اللہ، تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ فیل تو کریں۔ جیسے آج کل موبائل فون استعمال کرتے کرتے کھانا کھاتے ہیں نا، جی آپ تجربہ کیجئے گا، کسی کو کھانا کھلائیں بہت اچھا، لیکن 7 مہینوں سے موبائل پہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، وہ کھانا کھا لے گا فارغ ہو جائے گا، پھر آپ اس سے پوچھیں دیانتداری سے بجاؤ کھانا کیسا تھا، صحیح، مرچیں کیسی تھی، نمک کیسا تھا، تو وہ بتا نہیں پائے گا، حالانکہ اس نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھایا ہے، لیکن اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی توجہ اس طرف لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پہ رحمت فرما رہا ہے۔ میں نے سجدے کی بات کی تو سجدہ جو ہے یہ بھی قرب الہی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بندے کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرے، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے علاوہ کسی گھڑی میں اس کا زیادہ قرب نہیں پاتا۔ یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اس کی رحمت سے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ سارے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ پاک کا قرب پا سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں، اللہ پاک کے فضل کے حقدار بن سکتے ہیں، اللہ پاک کی یوں کہیں کہ رحمتوں کے حصار میں تو ہیں ہی ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یقین کر لیں کہ ہم اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں ہیں۔ سب سے پہلے تو کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج ہم چلتے پھرتے اب بڑی آسانی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان نیک اعمال سے دور ہیں، مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک چینج لائیں گے، اور مدنی چینل کے ان پروگرامز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مثبت، ایک پازیٹیو چینج لے کر آئیں، ایک تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ ہماری زندگی میں ایک چینج آئے، ایک انقلاب آئے، اور ہم بھی ان ہستیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ ہم اس لیول تک نہ پہنچ سکے لیکن اس میں شمار تو ہو جائے، اس صف میں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں کہ جس صف میں اللہ پاک کے وہ بندے کھڑے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنا قرب نصیب فرمایا۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو مزید بھی آگے لیتے ہیں، کچھ کالز بھی ہیں، انشاءاللہ ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ چلیے کالز دیجیے جی۔ یہ نعت سننی ہے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا ہے مدینہ۔ کیا بات ہے، مرحبا جی۔ اصغر نقش بندی سکھے کی منڈی حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرحبا شاہ زیب بھائی، کلام شامل کریں، فرمائش بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا
سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا 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 دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ 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 چھوڑ فکر دنیا چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین موضوع ہمارا قرب الہی وہ اعمال وہ افعال کہ جو قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے اس پر ہماری گفتگو ہوئی نقیب بھائی میں آپ کی طرف بڑھوں گا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو مانے ہیں رکاوٹ ہے قرب الہی پانے سے یعنی کہ وہ قرب الہی پانے نہیں دیتے وہ کون سے کام ہیں بہت سی چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں جی لقمہ حرام اللہ اکبر حرام کا لقمہ بندے کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ بھی اللہ کا قرب پانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے استغفر اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ ارشاد فرمایا اللہ میری دعا کو قبول فرمایا کرے تو حضور نے فرمایا اپنے لقمے کو پاک کر لو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے اللہ اکبر یہ لقمہ حرام
جو بندہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی نحوست کتنی بڑی ہے. اب دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے. واہ. اللہ نے اپنے رسولوں کو، مومنوں کو پاک حلال کھانے کا حکم ارشاد فرمایا. کتنی بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں حدیث میں فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے پراگندہ بال، حالت کیسی کہ عام بندہ بھی دیکھے تو اسے ترس آ جائے، رحم آ جائے، اور وہ سفر کر کے چلا کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے گھر کعبے کے سامنے. اللہ اکبر. وہاں جہاں فرشتے بھی دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ایک ایک لمحے میں برس رہی ہوتی ہیں. وہاں جا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. فرمایا کہتا ہے یا ربی مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اللہ اکبر. پینا حرام ہے، اللہ غذا حرام ہے. تو ایک بہت بڑی رکاوٹ لقمہ حرام. اور دوسری چیز میں یہاں ذکر کروں تو وہ ہے بد نگاہی. اللہ اکبر. کہ بندہ جب بد نگاہی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بد نگاہی کرتا ہے تو اس کے دل میں جو دل ہے یہ گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے، اسے پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی. جب نیکی کی طرف جائے گا نہیں جو کہ اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے، زینہ ہے، تو پھر کیسے بڑھے گا اللہ کی طرف؟ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ معرفت کیسے ملے گی؟ جب اس طرح کے گناہ ہوں گے. پھر بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ کسی کا دل دکھا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. استغفر اللہ. پھر اس طرح کے گناہ کہ بھئی فرض تک کی توفیق نہیں ہے. کہ کئی تو ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں، کئی وہ بھی ہیں جو جمعے میں بھی نہیں آتے. اللہ کی پناہ. اللہ کی رحمت کے ذرائع سے جب بندہ کوسوں دور ہوگا تو پھر اللہ کا قرب اسے کیسے ملے گا؟ حدیث جیسے آگے بھی بیان کی گئی، حضور نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تم سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، سبحان اللہ. کثرت سے سجدے میں دعا کرو کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ ایک سجدے سے اس کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے. اور جنت کا ایک درجہ دوسرا ایسا نہیں کہ بندہ نیچے والے فلور سے اوپر والے فلور میں چلا گیا، ڈبل سٹوری مکان ہے تو نیچے سے اوپر تو یہ درجہ ہو گیا. نہیں، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کی راہ 500 سال کی مسافت ہے. اللہ اکبر. بندہ اس طرح اللہ کے قریب ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بہت بڑی رکاوٹ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے. بندہ جب والدین سے دور ہے جن کی دعاؤں سے اسے قرب ملنا ہے اللہ کا. یہاں میں ایک بہت پیاری بات ذہن میں آئی، با یزید بستامی صحیح رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ اپنے حقوق معاف کر دیں، میں اپنے رب کے حقوق پورے کروں یا آپ اپنے حقوق معاف کر دیں. ماں نے معاف کر دیے، جنگلات میں نکل گئے. 12 سال تک جنگلات میں اللہ کی عبادت کی. ایک بار دوران سفر اپنے علاقے سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ ماں کا حال تو پوچھوں کہ ماں کیسی ہے. رات کا آخری پہر تھا، گھر کے پاس ہے، دروازہ کھٹکانے لگے تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ جب خدمت نہیں کی تو اس ٹائم میں تکلیف دوں. باہر انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو باہر نالی سے پانی کے گزرنے کی وہ دیکھتے ہیں، پانی گزر رہا ہے، اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں میری ماں تہجد کے لیے بیدار ہوئی ہیں. اب یہ باہر کھڑے ہیں، اندر ماں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اندر سے جو الفاظ کانوں میں پڑے، اے میرے مالک میرا بیٹا با یزید تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اپنا قرب دے دے. اللہ اکبر. دعا مکمل ہوئی، دروازہ کھٹکایا، ماں کے قدموں میں گر گئے کہ میں جس رب کو جنگلات میں تلاش کرتا رہا، جس کا قرب پانے کے لیے میں نے اتنی تگ و دو کی،
وہ رب کا قرب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے، وہ تو قرب ماں کی دعاؤں میں، یہ والدین کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ کتنی نوازشات فرماتا ہے۔ نقیب بھائی نے جو بات کی، یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اوج سریا پہ متمکن ہونا تو سب چاہتے ہیں، بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے مرتبے دنیا کے اعتبار سے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ہوں، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سونا بنانے کا گر مل جائے، کہیں سے وہ پارس پتھر مل جائے کہ جس کو میں کسی بھی دھات پہ لگاؤں تو وہ سونا بن جائے، اور اس میں یار لوگ پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ شاہ صاحب میں ایک دو افراد کو ایسے جانتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بیسیکلی سونار مارکیٹ سے ہے، تو میں جانتا ہوں، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کیلیں لڑکپن سے کہ وہ سونا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے سونا بنا لیں۔ صحیح۔ اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے، دیوانے کی برڈ والی بات نہیں ہے، وہ مطلب کھاتے ہمیں اعتماد ہے مہروز بھائی، لیکن وہ سونا نہیں بنا پا رہے۔ اچھا، انہی کے مقابل کچھ لوگ آئے جنہوں نے رفتہ رفتہ کام کرنا شروع کرا اور محنت مزدوری کرنا شروع کری، کاروبار کرنا شروع کرا، اور آج وہ ایک اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات چاہت تو ہوتی ہے، لیکن وہ شیخ چلی والی ہوتی ہے، وہ صرف خوابوں کی دنیا کی ہوتی ہے۔ تو آپ حقیقت کی دنیا میں آئے، جیسے محض چاہنے سے آپ کروڑ پتی یا اربوں پتی نہیں بن سکتے، تو ایسے ہی محض خواہش جس کے پیچھے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، اس سے بھی قرب الہی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو کسی کافر کو اٹھا کے اپنا ولی بنا لے، توبہ کروا کے، کلمہ پڑھوا کے، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس راہ میں کوشش کرتے ہیں وہی راہ آپ کو ملتی ہے، اسی راہ کی منزل آپ کو ملتی ہے، اور جس درجے کی آپ کوشش کرتے ہیں اسی درجے کی آپ کو رپلائی ملتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ریوارڈ ملتا ہے آپ کو۔ تو آپ اگر قرب الہی پانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ راہ کا انتخاب کرنا پڑے گا جس راہ پہ چل کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر، ان کی تعلیمات کو لے کر، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ائمہ اکرام، علماء، صدیقین، شہداء سب چلتے آئے ہیں اور قرب الہی پاتے آئے ہیں، کیونکہ یہ ایک دینی معاملہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ تو اب ایک راہ متعین ہو چکی ہے، اور یہ راہ سیدھی ہے۔ وہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نا کہ ہم تمہیں نکالتے ہیں اندھیروں سے، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب ایک لفظ جمع کا لاتا ہے نا تو اگلا بھی پھر جمع کا لاتا ہے۔ تو ظلمات، ظلم کی جمع، اندھیرے کی جمع اندھیرے تو آیا، لیکن آگے پھر انوار نہیں آیا بلکہ صرف نور آیا۔ تو اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ ہاں، غلط راستے بہت سارے ہیں، تو اندھیرا جو ہے وہ غلط راستے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو کیونکہ غلط راستے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، منزل سے دور کرنے والے راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو فرمایا من الظلمات، اندھیروں سے، لیکن سیدھی ٹھنڈی سڑک جو ہے شیر شفاعت نگر کی وہ ایک ہی ہے۔ سیدھی سڑک جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، دین قیم جو ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا الی النور، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو سچی سیدھی ستھری راہ کا انتخاب کیجئے۔ غلط جگہ پہ جائیں گے تو نہ کھانے کو اچھا ملے گا، نہ پینے کو اچھا ملے گا، نہ پہننے کو اچھا ملے گا، اور نقلی چیزیں اصلی مول دیکھ کر خرید کر آ جائیں گے، اور کسی دانا کو دکھائیں گے تو وہ کہے گا کہ بھائی چیز تو اصلی نہیں ملی، لیکن تم نے اپنے انمول ہیرے، اپنی قیمتی متاع لٹا دی ہے، اور اس وقت ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جیسے شاہ صاحب آپ عالم دین بنے، درس الزامی کیا، تو آپ نے کن لوگوں سے رہنمائی لی؟ علماء سے، یا کسی لوہار کے پاس چلے گئے تھے کہ عالم بننا بتاؤ کیسے بنیں گے؟ نہیں، علماء سے لی۔ تو ایسے ہی جو افراد، حضور غوث اعظم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سینکڑوں ہزاروں جو اولیاء اکرام ہیں، یہ جس راہ پہ چلیں اسی راہ پہ چل کر ہمیں بھی قرب الہی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق و استقامت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرب الہی جو پانے کے جو ذرائع بیان کیے گئے، وہ کام
کہ جو ہم کریں تو ہمیں قرب الہی نہیں مل سکے گا. یہ چیزیں بیان کی. یہ یوں کہیں کہ مختصر سے پروگرام میں، مختصر سے ٹائم میں ہم نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں سادے الفاظ میں، آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ ہر نیکی یہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، اور ہر گناہ قرب الہی سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. میں اور آپ راہ کا انتخاب کر لیں، کس راہ پر ہم چلیں گے، کیا نیکی کا یا بدی کا. معاذ اللہ میں کبھی بھی بدی کا انتخاب آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. ہر صورت میں ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم نیکی کا انتخاب کریں. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، یعنی سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اور ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. کاش کہ ہم نیکیوں میں ہی زندگی بسر کریں. نیکیوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. بہرحال ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، وہ سیگمنٹ جاتے جاتے ہم لیں گے. سیگمنٹ ہے اچھے کام. ایک ایک کام ہم ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کرتے ہیں. کوئی سے کام ماشاءاللہ شاہ زیب بھائی بھی، نقیب بھائی، مہروز بھائی سے شروع کرتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں. جی مہروز بھائی. اچھی بات سننا، اچھی بات یہ سننا. اچھا کام ہے. واہ اور سعادت مند لوگوں کی ایک نشانی یہی ہے کہ وہ اچھے سننے والے ہوتے ہیں. واہ. آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بہت ساری سعادتیں ان لوگوں کے حصے میں آئی جو اچھا سننے والے تھے، اور صحابہ اکرام بہترین سننے والے تھے. سبحان اللہ. ہمیں اچھی باتیں، کیا جو بات. اچھی باتیں کر رہا ہو، درست باتیں کر رہا ہو، اس کی باتیں توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. بہت خوب. جی نقیب بھائی. میں موضوع کی مناسبت سے بات عرض کروں جی. کہ قرب الہی پانے کا ایک بہترین ذریعہ وہ مرشد کامل سے وابستہ ہونا ہے. واہ 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 واہ. تو اصل قرب الہی کی جو لذت ہے ہم تو سنا سکتے ہیں، وہ حقیقت میں بتا سکتے ہیں. تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ لذت قرب الہی نصیب ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی شاہ زیب بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ سب موجود ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات یوں کہوں گا کہ ماشاءاللہ نقیب بھائی نے جس طرح فرمایا مرشد کا قرب، جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور انہی امیر علیہ سنت کا ایک دیا ہوا بہت ہی پیارا نیک اعمال میں سے بھی ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنا. سبحان اللہ. یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کیا بات ہے. تو ہمیں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا. سبحان اللہ. بہترین. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مبلغین سے پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. قرب الہی پانے کے اعمال افعال کے بارے میں ہم نے سنا ہے. ایک بات میں بھی آپ سے عرض کروں گا، ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی آپ سب اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا. ہفتہ وار اجتماع میں آپ خود بھی شرکت فرمائیں. اپنے ساتھ 2 اسلامی بھائیوں کو آپ تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجتماع میں آنے والے ایک تعداد بڑھے گی، اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ان کا راہ سنت پر چلنا، یوں کہیں کہ وہ اللہ پاک کے قریب ہوں گے تو یقیناً اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس سعی کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کی خطاؤں سے اللہ پاک ہم سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں ہے نہا